بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج حکومت کو سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ان لوگوں نے بل پاس کیا تھا، جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اوپر جو ان کا حملہ تھا، سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی ان کی جو سازش تھی، اس کو اڑا کے رکھ دیا، اس کی دھجیاں اڑا دی، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی پیغام بھیج دیا اس حکومت کو کہ آپ نے اس ملک کا اور اس حکومت کا، اس معیشت کا پوری کی پوری پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ یہ بڑا کیٹیگوریکلی پیغام بھیج دیا گیا ہے اس حکومت کو۔ دیکھیں، ابھی چند دن پہلے ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی NSC کی میٹنگ۔ وہ میٹنگ بڑی زبردست تھی، وہ میٹنگ بڑی شاندار تھی، اور وہ میٹنگ کے اندر جو باتیں ہوئی وہ اب آہستہ آہستہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر جو تمام کی تمام ڈسکشن ہوئی پاکستان کے پولیٹیکل حالات کے بارے میں، پاکستان کے پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں، پاکستان کی معیشت کے بارے میں، پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں، پاکستان کے اندر جو مختلف محاذ کھلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جو بات کی گئی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ دو تین اب آپ نے باتیں سمجھنی ہے جو اس ملاقات سے منسلک، اس ملاقات کے اندر ڈسکشن ہوئی، اس ملاقات سے باہر آئیں، وہ دو تین چیزیں باتیں آپ نے سمجھنی ہے۔ وہی اس کا ایجنڈا تھا۔ حکومت نے حالانکہ بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی مرضی کا بیان لے لیا جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کسی قسم کا بیان دینے سے انکار کیا، اور اس کے اندر، اس کرائسس کے اندر اضافہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور جو حکومت چاہتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری بات سنے اور ہمارے جو سازشیں اور پلانز ہیں اس کے مطابق کام کرے، اور اس کے مطابق سپریم کورٹ کے خلاف بیان دے، عمران خان کے خلاف بیان دے، تو یہ کسی صورت بھی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مانا۔ اسٹیبلشمنٹ نے دو ٹوک انداز میں اس حکومت کو پیغام دیا، اور وہ جو میٹنگ تھی اس کے اندر نیول چیف، اس کے اندر ISI چیف، اس کے اندر ایئر چیف، اس کے اندر آرمی چیف، تمام کے تمام اہم ترین عہدیدار، یہ اہم ترین چیف بیٹھے ہوئے تھے، اور جنہوں نے دو ٹوک انداز میں اس حکومت کو پیغام دیا۔ دیکھیں، دو تین چیزیں اس کے اندر حکومت کو بتا دی گئی تھی، اور حکومت کو وہ پیغام، اور آج اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے، آج اس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ اب جو سپریم کورٹ کے اندر کیس لگا، سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر سماعت شروع ہو گئی ہے، یہ بڑی زبردست ہے، اور بڑے زبردست ریمارکس دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اور جو 8 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے، 8 رکنی۔ اس کے بعد حکومت نے بھی پریس کانفرنس کی، لیکن پہلے آپ NSC کی میٹنگ کو سمجھ لیں۔ وہاں کیونکہ ساری ڈسکشن جو ہوئی ہے اس کے مطابق آگے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو پیغام دیا تھا کہ آپ نے ملک کے اندر جو کرائسس پیدا کیا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اسحاق ڈار اس کا ذمہ دار ہے، بلاول بھٹو اس کا ذمہ دار ہے۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کی جو اس ٹائم امیج، پاکستان کی جو ساکھ متاثر ہوئی، شدید ترین جھٹکا لگا پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور اکنامک لیول کے اوپر۔ جو اسحاق ڈار نے پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی پھیری ہے، یہ پاکستان کے ہسٹری میں نہیں ہوا۔ تو دونوں کی کلاس لی گئی، دونوں کی۔ ایک تو بلاول بھٹو کی، جو کہ فارن منسٹر بنا پھرتا ہے، یہ تو انٹرنشپ کر رہا ہے، یہ تو فل فلیج فارن منسٹر بھی نہیں ہے، انٹرنشپ کر رہا ہے۔ اور ادھر اسحاق ڈار کی کلاس لی گئی۔ اسحاق ڈار نے جو بیڑا غرق کیا عوام کا، اس پاکستان کا، پاکستان کی معیشت کا، جو IMF کے ساتھ ڈیل ہونی تھی وہ بھی اس نے خراب کر دی۔ امریکہ نے اس کو بلانے سے انکار کر دیا، سیکرٹری خزانہ کو بھیجنا پڑا اسٹیبلشمنٹ نے۔ دیکھیے، یہ اس کے اندر سب سے بڑا آپ کو پہلو نظر آئے گا جو کہ اس میٹنگ کے بعد چیزیں سامنے آئیں۔ امریکہ نے اسحاق ڈار کو بلانے سے انکار کر دیا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو بتا دیا تھا کہ آپ کی نااہلی، آپ کے نکمے پن کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ جیسا ملک بھی، امریکہ جیسا مضبوط پارٹنر، وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ اور اسحاق ڈار کو بلانے سے، اسحاق ڈار کو انوائٹ کرنے سے، وہاں پر حالانکہ آلریڈی پاکستان کی وہاں پر جگہ موجود تھی، جگہ تھی، لیکن عین موقع کے اوپر انہوں نے اسحاق ڈار کو بلانے سے انکار کر دیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے بیچ میں پڑھتے ہوئے امریکہ کو سمجھا کے، امریکہ کو بتا کے اسحاق ڈار کو مائنس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، اسحاق ڈار جیسے جھوٹے آدمی کے ساتھ، جو کہ اکانومی کو نہیں سمجھتا، اکانومی کا بیڑا غرق کرنے والا ہے، اور جو یہ جھوٹ اور اس طرح سے حساب کتاب کے اندر جھوٹ بولنے والا، اور یہ شریف خاندان کا ایک فرنٹ مین ہے، اس کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے سیکرٹری خزانہ کو بھیجا پھر بعد میں امریکہ، کہ وہ جائے اور پاکستان کی وہاں پر جا کے نمائندگی کرے، اور امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے، اور امریکہ کے تھرو
IMF کو کنونس کرنے کی کوشش کرے. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا. وہ حکومت کی مرضی کی وجہ سے یا حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے سیکرٹری خزانہ نہیں گیا، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا اور جنرل عاصم منیر نے کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے سیکرٹری خزانہ وہاں پر پہنچا اور اسحاق ڈار کو اچھی بلی اس کی کلاس کی گئی، اچھا بلا اس کو برا بلا کہا گیا اور اچھی بلی اس کو گالیاں دی گئیں کہ تم نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا، برباد کیا، تباہی کی ہے، اور تم فرنٹ مین بن کے شریف خاندان کا یہاں پر گھومتے ہو، پھرتے ہو اور اپنی جائیدادیں بنا رہے ہو، اپنی دولت بنا رہے ہو، یہ اب ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے. اس وجہ سے دو ٹوک پیغام دیا گیا اس حکومت کو اور بتایا گیا کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ بھی بری طرح سے ناکام ہوئی ہے، آپ کی یہ جو اکنامک پالیسی ہے یہ بھی بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو سیاسی فرنٹ کے اوپر سیاسی محاذ جو کھولا ہوا ہے اس کے اندر بھی آپ نے تباہی اور بربادی پھیر دی ہے. تو پاکستان کا تو آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کا تو آپ نے پٹا بٹھا دیا. یہ بڑا دو ٹوک انداز میں اس حکومت کو بتا دیا گیا. اور وہ جو میٹنگ تھی یہ بڑی اہم ترین پاکستان کے ٹاپ کے فورم میں شمار ہوتی ہے. وہ والی میٹنگ، وہ والا جو کمیٹی ہے اور وہ والا جو فورم ہے وہ پاکستان کے ٹاپ کے پلیٹ فارم میں شمار ہوتا ہے. تو یہ بتا دیا گیا. دوسرا یہ بتایا گیا کہ آپ ہر صورت میں عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں اور سپریم کورٹ کے ساتھ پنگے بازی سے باز رہیں. یہ دو چیزیں بتائیں گئی کہ عمران خان کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے. اس وجہ سے آصف علی زرداری نے کھل کر کہا شہباز شریف کو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کہ آپ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں، عمران خان کے ساتھ بات چیت کریں. اگر آپ عمران خان کے ساتھ بات چیت ابھی نہیں کرتے تو بڑی دیر ہو جانی ہے، بہت دیر ہو جانی ہے. وہ پاکستان کو لے کے بیٹھ جائے گا. پاکستان کی تباہی اور بربادی ہم نے پہلے ہی کر دی ہے، حالات لے کے بیٹھ جائیں گے. اس لیے جتنا جلدی ہو سکے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اور یہ آصف علی زرداری کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو پیغام دیا اور فلور آف دی ہاؤس کے اوپر یہ پیغام دیا گیا. میٹنگ کے اندر بھی پیغام دے دیا گیا. اور تیسرا یہ کہا گیا کہ آپ نے کسی صورت سپریم کورٹ کے ساتھ پنگے بازی نہیں کرنی، ان کے ساتھ انگل بازی نہیں کرنی، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ان کے ساتھ آپ نے ٹکراؤ، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن انہوں نے پھر کر دیا اور کرنے کے بعد اب نتیجہ بھگت رہے ہیں. اب پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام تھا، معیشت تباہ و برباد تھی، فارن پالیسی ان لوگوں نے تباہ کر دی. اب عدالتی محاذ کھلا ہوا ہے اور عدالتی محاذ نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا بڑا نیگیٹو میسج بھیجا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر تھو تھو ہو رہی ہے. اور یہ اس حکومت کی نااہلی اور بے وقوفیوں کی وجہ سے، اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر بڑے دو ٹوک انداز میں اس حکومت کو بتا چکے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ہفتے 10 دنوں کے اندر، 4 سے 5 دنوں کے اندر اگر حالات کو ٹھیک نہ کیا تو پھر ہم آ کے ٹھیک کریں گے.